بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی کے سلسلے میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کفار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کی بات کی تھی کہ کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع فرما کر حکم دیا کہ آپ مدینے کے لیے ہجرت فرما دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی مدینے کی جانب ہجرت کے مکمل احوال بیان کریں گے۔ یاد رہے کہ ہجرت مدینہ کو نبی کریم کی سیرت میں انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور ہجرت مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات بھی منسلک ہیں، جن کا تذکرہ بھی اسی ویڈیو میں ہوگا۔ اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا، کس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور انصار و مہاجرین کا بے مثال میثاق کیسے وجود میں آیا، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، جس رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر اوڑے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھاٹ میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ عین اس حالت میں کہ یہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ اسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم مکان کی ایک کھڑکی سے نکالے اور دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ پر جا پہنچے۔ دوستو، یاد رہے کہ کوہ سور نامی پہاڑ مکہ معظمہ میں 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب بھی موجود ہے۔ مکے سے مدینہ شمال کی طرف قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ اپنے یار غار کے ساتھ غار سور میں 3 دن اور 3 رات رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرماتے، وہ بکریاں ہانگ کر چلے جاتے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے قریش کی، تو ان کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی اسما سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی۔ یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاصل کرے اسے ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار سور تک جا پہنچے اور غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں یوں آیا ہے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم غار ثور میں باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین میں تھا لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جب غار ثور کے دامن میں گیا، اور رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر نے کوچ کیا۔ اس کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے رستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل سے سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ قافلہ قدیب کے اطراف میں مشکل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے سے ایک عورت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھوکا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا ایک پوری جماعت مل کر اسے اٹھا سکتی تھی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن اس عورت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خامن گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر موبت نے ساری بات کہہ دی۔ نبی کریم کا خلیہ سر سے لے کر پاؤں تک، بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، میرا ارادہ ہے آپ کے ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدی تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا، وہ گر گیا، پھر اٹھا تو تیر نکالے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا۔ اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ وہ اس حد تک آپ کے قریب پہنچ گیا کہ آپ کی کرت کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین سے دھنس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے طے کیا ہے کہ وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ سراقہ نے امن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور آپ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اس سے کہتا، میں اس طرف کی کھوج کر چکا ہوں، میں تمہارا کام کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس طرف آگے نہ جا سکے۔ راستے میں رسول اللہ کو بریدہ بن اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔
پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پیغام سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا اور آپ وادی ریم میں پہنچے تو وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید پرچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول بمطابق 1 ہجری 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہیرا کی طرف نکل جاتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ اس روز طویل سفر کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اس کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ ہیرا تک چلے آئے اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے کہ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تنی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے خصوم کے ہاں قیام فرمایا۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صعب بن حیثم کے مقام پر قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ نبی اکرم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اسی دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ کے پاس تھیں ان کو ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ آپ 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننہال بنو اجار کے ہاں پیغام بھجوایا۔ وہ تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی میت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن واسی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے۔ گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی اور مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں جن کا ترجمہ یہ ہے، ہم پر مدینے کی اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اللہ کو پکارنے والا ہم پر شکر واجب ہے۔ اے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے، ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ کہتے کہ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے گا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نہیں اترے یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد اب نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں ایوب انصاری نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی، چنانچہ اونٹنی اسی کے پاس رہی۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے کیلولے کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دیں۔ اس طرح میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم کی دونوں صاحبزادیوں سیدنا ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے۔ دوستو، یوں نبی اکرم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جس میں فتنے برپا کیے گئے، دوسرا دور جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، تیسرا دور جس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ ان ادوار کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی
जिस जगह आपकी ऊँटनी बैठी थी वो जगह बनु नज्जार के 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी। आपने इस जमीन पर मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। आपने बनु नज्जार के लोगों को बुला भेजा। वो हाजिर खिदमत हुए तो आपने उनसे मस्जिद की तामीर की बात की। उन्होंने जमीन बतौर खिब्बा कबूल करने की दरखास्त की, लेकिन आपने बगैर कीमत लेना पसंद न फरमाया। आपने ये जमीन कीमतन खरीदी और बनफ्से नफीस मस्जिद की तामीर में शरीक हुए। मस्जिद की तामीर शुरू हुई और आज इसी मस्जिद को दुनियाए इस्लाम मस्जिद नबवी कहती है। नबी अकरम ने मस्जिद के बाजुओं में चंद मकानात भी तामीर किए, जबकि दीवारें कच्ची ईंटों की थीं। इन पर खजूरों के तने रखे थे, फिर इन पर खजूर की शाखें और पत्ते बिछाए गए। ये अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे। इन हुजरों की तामीर मुकम्मल हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के मकान से यहाँ मुंतकिल हुए। दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद नबवी सिर्फ इस्लामी तालीमात ही के लिए नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मजलिस शूरा और मजलिस इंतजामिया भी होते, और तमाम अमूर के साथ साथ मस्जिद नबवी तमाम अमूर का ठिकाना भी थी। अब मुसलमान 5 नमाजें पढ़ने के लिए हाजिर हो रहे थे और इसके लिए वो वक्त का अंदाजा लगाते, मगर दिक्कत ये थी कि कोई बहुत पहले आ जाता तो कोई बहुत देर से। चुनांचे नबी करीम और मुसलमानों ने मशवरा किया कि कोई ऐसी अलामत इख्तियार की जाए जिससे सबको वक्त का पता चल जाए। सैयदना उमर ने कहा, क्यों ना किसी आदमी को भेज दिया जाए जो सला यानी सलातुल जमात किया करें। रसूलुल्लाह ने यही राय कबूल की और इसी पर अमल किया। फिर अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी ने ख्वाब में अजान सुनी और आकर आपको खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है। फिर आपने हुक्म फरमाया कि वो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये कलिमात अलका करिया जाएं और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पुकारते जाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ ज्यादा बुलंद और सुरीली है। चुनांचे सैयदना बिलाल ने अजान कही। उनकी आवाज़ सुनकर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी चादर घसीटते हुए आए और बोले, ए अल्लाह के रसूल, मैंने भी ख्वाब में यही अल्फाज सुने हैं। इससे इसकी मजीद तायीद हो गई और उसी वक्त से ये अजान इस्लाम का शआर बन गई। मस्जिद की तामीर से फारिग होकर रसूलुल्लाह को इन महाजरीन की फिक्र लाहक हुई जो मक्का से बेसरो सामा निकले थे। सिर्फ इस्लाम की दौलत साथ थी। महाजरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता अखुवत और भाईचारा कायम करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आपने अंसार को सैयदना अंस बिन मालिक के घर जमा फरमाया। महाजरीन की तादाद 45 थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाजरीन और अंसार में से एक एक को बुलाते गए और फरमाते गए, तुम भाई भाई हो। फिर हुआ यह कि यह अखुवत हकीकी अखुवत से भी बढ़ गई। इस मौके पर अंसार ने जिस फयाजी, एसार और मेज़बानी का मुजाहिरा किया, इंसानी तारीख इसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। अंसार ने महाजर भाइयों की हैसियत मेहमानों की न रहने दी, बल्कि उन्हें अपनी जायदाद और कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बना लिया। इस तरह महाजरीन बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो गए। महाजरीन से ये अंसार की मोहब्बत ही का नतीजा था कि उन्होंने नबी करीम पर अपने खजूरों के बागात पेश किए कि आप इन बागात को उनके और महाजरीन के दरमियान तकसीम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया तो अंसार ने महाजरीन से कहा कि आप लोग काम कर दिया करें, हम फलों में आपको शरीक कर लिया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ को पसंद फरमाया। कहते हैं कि सैयदना साद बिन रबी बड़े मालदार अंसारी थे। उन्होंने अपने महाजर भाई सैयदना अब्दुर्रहमान बिन खौफ से कहा कि मेरा माल आधा आधा तकसीम कर लो, मेरी 2 बीवियां हैं, देखो जो तुम्हें पसंद हो मुझे बतला दो, मैं उसे तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाए तो उससे शादी कर लेना। ये सुनकर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, अल्लाह आपके अहल और माल में बरकत दे, मुझे आप बाजार का रास्ता बता दें। उन्होंने बनु क़ीनुक़ा के बाजार का पता बतला दिया। यह बाजार चले गए, मेहनत मजदूरी की। वापसी पर इनके पास कुछ फाजल पनीर और घी था। फिर थोड़े ही दिन गुजरे कि उन्होंने माल भी कमाया और एक अंसारी औरत से शादी भी की। याद रहे कि मदीना में मुसलमानों के अलावा 2 और जमातें थीं। ये दोनों जमातें हर लिहाज से मुसलमानों से मुख्तलिफ थीं। उनका अकीदा, दीन, मसलहतें, ज़रूरतें, जज्बात और एहसासात बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ थे। ये दोनों जमातें थीं मुशरिकीन और यहूद की। चुनांचे नबी करीम ने एक अहदो पैमा मुसलमानों के माबैन करवाया और दूसरा अहदो पैमा मुसलमानों और मुशरिकीन नेज़ मुसलमानों और यहूद के माबैन करवाया और इस बारे में एक तहरीर भी लिखी जिसके खास नुकात ये थे। कुरैश और यसरब के मोमिनीन और मुसलमान और इनके मातहत होने वाले, मिलने वाले और जहाद करने वाले बकिया लोगों से अलग एक उम्मत हैं। इनकी दियत की अदायगी और कैदी की रिहाई अहले ईमान के दरमियान साबिक दस्तूर के मुताबिक होगी और ये फिदिये और दियत में अहले ईमान की मदद करेंगे। ये लोग जालिम और बागी के खिलाफ एक हाथ होकर उठेंगे, चाहे वो उनकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। कोई मोमिन किसी मोमिन को काफिर के बदले कत्ल नहीं करेगा और ना किसी मोमिन के खिलाफ किसी काफिर की मदद करेगा। अल्लाह का जिम्मा एक है, लिहाजा एक मामूली आदमी का दिया हुआ जिम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा। जो यहूद मुसलमानों के पैरोकार हो जाएंगे उनकी मदद की जाएगी और वो दूसरे मुसलमानों की तरह होंगे। मुसलमानों की सुलह एक होगी।
جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ مقتول کے والی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کرنے والے سے اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حتمی بیان فرمایا، انہیں آپس میں اخوت، مدد، اتحاد، یگانگت، غم گساری اور خبرگیری کی تاکید کی، یہاں تک کہ یہ اخوت اسلام کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑی ہو سکیں، لہٰذا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ دوستو، باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں: یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ آدمی اپنے خلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا۔ اگر اس میں کوئی ہنگامہ یا جھڑکا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے۔ یوں مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی، اور اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوستو، ہجرت اور میثاق کے بعد کے اہم واقعات میں ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔